اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سیشن جو ہے ہم ترکی کی مشہور زمانہ جو ہے کبھی مسجد، کبھی میوزیم اور کبھی جرگہ، ایک ایسی جگہ سے درس قرآن میں دے رہا ہوں جو تاریخی ہے، کئی سو سال پرانی ہے، آیا صوفیہ جس کو کہتے ہیں۔ اس ٹائم یہاں میں بیٹھا ہوں، ویسے یہ 27ویں شب بن رہی ہے، 27ویں رات بن رہی ہے رمضان کی، تو میں یہاں پر موجود تھا۔ ہم نے کہا کہ یہاں پر کچھ جو ہے اس رات کو اس تاریخی جگہ پر اس کا کچھ حصہ گزارا جائے، تو سوچا کہ یہاں درس کا کچھ حصہ بھی ریکارڈ کر لیا جائے۔ تو اس ٹائم میں آیا صوفیہ کے اندر موجود ہوں اور 27ویں شب ہے اس جگہ پر۔ پاکستان میں جو ہے وہ بعد میں ہوگی، تو یہاں سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من کچھ حصہ پڑھیں گے، باقی اگلا حصہ ہم کہیں اور سے کر لیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ألا أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، سورہ المعارج ہے، 29واں سپارہ ہے، تو آغاز کرتے ہیں جی اس کا آیا صوفیہ سے۔ آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے جائیں، اور لوگوں کو بھی شامل کرتے جائیں اور اس تاریخی پروگرام کا حصہ بنیں۔ ہم نے کہا کہ اس کی ذرا اینڈنگ جو ہے ذرا ہم تاریخی انداز سے کریں، کیونکہ ہماری یہ تاریخی قرآن کلاس تھی۔ تو سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے بھی عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ یعنی مانگنے والے نے کیا مانگا ہے؟ سائل کیا مانگتے ہیں؟ سائل اپنا فیور مانگتے ہیں، اپنا بھلا مانگتے ہیں۔ جو سوال کرنے والا ہوتا ہے، میرا بھلا کر دو، میرے بچوں کا بھلا کر دو، میری کچھ مدد کر دو۔ اللہ کہہ رہا ہے انسانوں میں مانگنے والوں نے کیا مانگا ہے؟ اللہ کا عذاب مانگا ہے، اپنا فیور نہیں مانگا، دنیا کی بدترین چیز مانگی، بدترین چیز۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ کافروں کے لیے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے، اس خدا کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے،
ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر، فصبر صبرا جمیلا۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی عذاب بہت دور ہے، ابھی قیامت بہت دور ہے، ابھی حساب کا وقت بہت دور ہے، لیکن یہ تو قریب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم تو اسے بہت قریب دیکھتے ہیں، یہ تو اگلی مومنٹ میں ہے، یہ تو اگلے سیکنڈ میں ہے، یہ تو کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بھی کبھی بھی حساب ہو سکتا ہے، اور جیسے ہی موت آنی ہے ہماری، جو اگلے سیکنڈ بھی آ سکتی ہے، اگلے سال بھی آ سکتی ہے، مرنے کے بعد بھی موت کے وقت جو آج سے 30-40 سال بعد میکسیمم آ سکتی ہے، تو تب حساب شروع ہے، قبر کا عذاب شروع ہے، منکر نکیر کے سوال و جواب شروع ہیں، تو حساب کتاب تو ہر کسی کا شروع ہے۔ تو مانگنے والے انسان جو ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ان کے لیے بدترین ہے، اور سمجھ ہی رہے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے، گناہوں کے پیچھے، اللہ کی نافرمانی کے پیچھے، حرام کے ذریعے جو ہے وہ اپنا نفع کمانے کے پیچھے۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگ دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ قیامت کے دن کوئی یاری کام نہیں آئے گی۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے، اسی کو دوست کہا جاتا ہے نا۔ بات چلی تو نیل گگن سے تارے توڑے لوگوں نے، وقت پڑا تو جان چھڑا لی جان سے پیارے لوگوں نے۔ تو دوست اسی کو مانا جاتا ہے، وفادار اسی کو مانا جاتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ اللہ مینشن کر کے بتا رہا ہے کہ کوئی جگری دوست کام نہیں آنے والا۔ قیامت کے دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو پوچھے گا ہی نہیں، اسے صرف اپنی ٹینشن ہوگی۔ اور سورہ عبسہ میں جا کے یہ معاملہ مزید پیک پر پہنچ جاتا ہے کہ آدمی اس دن اپنے بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ بھاگے گا۔ آپ کے 2 سال کا بچہ آپ کے سامنے ہو اور آپ کہیں کہ اس کو جہنم میں یلا پھینک دو، مجھے بچا لو، آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ فیکٹ ہے، یہ ہوگا۔ وہ عذاب ہی ایسا ہے۔ وہ اپنے بچوں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے والدین سے بھاگے گا، اپنے بھائی بہنوں سے بھاگے گا، اپنی جان بچائے گا۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مطلب دوست جب دوست کے کام نہ آئے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں ہے، تو مجھے نظر آ جاتا وہاں پر تو میں تجھے بچا لیتا۔ ایک جگری دوست دوسرے جگری دوست قیامت کے دن آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لیکن نظریں بچا کے نکل جائیں گے۔ یعنی اس کے پاس بہانہ بھی نہیں رہے گا کہ میں تجھے دیکھ لیتا تجھے بچا لیتا۔ بدترین حالت میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، مدد کو نہیں آئیں گے، یاریاں ختم ہو جائیں گی، رشتے ختم ہو جائیں گے، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے منظر میں وہ بھاگتے ہوئے جو ہے وہ ہلچل کے عالم ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وہ اس کو دیکھے گا، یہ اس کو دیکھے گا، نظریں چھپا لیں گے، چرا لیں گے اور اپنی جان بچائیں گے۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اور سورہ حج میں آتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی قیامت کا منظر دیکھ کے اور اپنی جان بچائے گی، تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، یعنی کہ وہ چاہے گا مجرم، یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ یعنی جو مجرم ہوگا قیامت کے دن، جو پھنس جائے گا، وہ یہ چاہے گا کہ عذاب سے بچ جائے، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو پیش کر دے گا۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ میرا یہ بچہ لے لو، اس کو جہنم کی آگ میں جلا دو، یا اللہ مجھے بچا لو؟ اتنی خود غرضی ہوگی، اتنی نفسا نفسی ہوگی، اتنی سیلفشنس ہوگی۔ تو میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ قیامت کے لیے بندے کو سیلفش ہو جانا چاہیے، ابھی سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم نے انڈیویجلی ہی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی جان بچانی پڑے گی۔ وہ قیامت کے دن اپنے بچے کو دے دینے کو، اپنی بیوی کو دے دینے کو، اپنے بھائی کو دے دینے کو، اپنے قریب ترین خاندان رشتہ دار کو دے دینے کو پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یا اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، میری ساری فیملی لے لے اور ان کو جلا دے، مجھے بچا لے۔
یہ تکلیف کی وہ شدت ہے جو اس کو فیل ہو رہی ہوگی، اور وہ سمجھ جائے گا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے سب کچھ بیچنے کو وہ تیار ہو جائے گا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، لیکن نہیں، کلا، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری۔ وہ آگ اپنی طرف بلا رہی ہوگی پکار پکار کے، آؤ اب میں تمہارا آخری ٹھکانہ ہوں، میں تمہاری گناہوں کا نتیجہ ہوں، آ جاؤ اسے بھگتو اور ہمیشہ کے لیے بھگتو۔ ہر اس شخص کو وہ پکارے گی جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا، یعنی جس نے مال جمع کرتا رہا، پیسے جمع کرتا رہا اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہ دی، اس شخص کو بھی وہ اپنی طرف بلائے گی کہ آؤ، جس مال کو تم سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہے وہ تو ختم ہو گیا، اب آؤ اس کا حساب دو۔ اور مال جمع کیا اور سین کر رکھا، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ وہ کمزور دل ہے، تھوڑ دل ہے، تنگ دل ہے۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، یعنی جب پھنستا ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اچھا وقت آتا ہے، خوشحالی کا وقت آتا ہے، آسانی کا وقت آتا ہے تو تب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے، اور جب اس کے پاس آسودگی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، تو اس کا دل کرتا ہے میرے پاس ہی رہے، وہ غریبوں مسکینوں کو اللہ کی راہ میں دینے کو بھول جاتا ہے اور عیاشیوں میں لگاتا پھرتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو اس عیب سے بچے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ اس قیامت کے منظر میں جب انسان اپنے بھائی اور بچے کو آگ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کون بچا ہوگا؟ الا المصلین، مگر وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہ نماز مذاق نہیں ہے، یہ نماز جہنم سے بچانے والی چیز ہے، یہ نماز قیامت کے خوفناک منظر سے بچانے والی چیز ہے۔ اس نماز کو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اس نماز کو کبھی بھی ہلکا نہ لیں، اس نماز کو جتنا پرفیکٹ کر سکتے ہیں، نماز کی ادائیگی کو، نماز کے اوقات کو، نماز کی پابندی کو کر لیں۔ الا المصلین، مگر وہ لوگ جو اس عیب سے بچے ہوئے ہیں وہ نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ کون سے نماز پڑھنے والے اس دن بچے ہوں گے؟ کبھی کبھی نماز پڑھنے والے نہیں بچے ہوں گے، جو پابندی سے نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس دن بچے ہوئے ہوں گے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو 3 نمازیں پڑھ کے، 4 نمازیں پڑھ کے تھک نہیں جاتے تھے، جو 1 مہینہ نمازیں پڑھ کے رمضان کا نہیں تھکتے تھے، جو مستقل طور پہ نماز کے پابند تھے، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہوتا ہے، یعنی ان کے مال سے سائل کے لیے، محروم کے لیے پیسے نکلتے رہتے ہیں، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں۔ والذین یصدقون، جن کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے، اس کو مانتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مطلوبہ عمل کرتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ایک بندہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، پڑھتا نماز نہ ہو تو وہ قیامت والے دن بچا نہیں ہوگا۔ ایک بندہ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرے، دیتا زکوٰۃ نہ ہو تو وہ قیامت والے دن نہیں بچے گا۔ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ اس عذاب تو وہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے بدماشوں کو، بڑے بڑے پھنے خواہوں کو کمپا کے رکھ دے گا، لوگوں کی چیخیں نکل آئیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس عذاب سے وہی بچے گا جو نماز کی پابندی کرنے والا ہو، رب سے ڈرنے والا ہو، آخرت پر یقین رکھنے والا ہو، غریبوں مسکینوں کو دینے والا ہو۔ اور اس کے بعد اس قیامت کے عذاب سے کون بچے گا؟ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو زنا سے بچ کے، بے حیائی سے بچ کے، بدکاری سے بچ کے، جنہوں نے اپنی حفاظت کیا ہوتی ہے۔ آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہو نا، آپ بازار میں نکلیں تو میں بتاؤں گا حفاظت کیا ہوتی ہے، آپ بار بار اس پہ ہاتھ رکھیں گے کہ جیب میں ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کی جیب میں کوئی ڈائمنڈ ہو، کوئی قیمتی چیز ہو، کوئی ہیرا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی حفاظت کریں گے بار بار جیب میں، اسے کہتے ہیں حفاظت۔ تو شرمگاہ کی حفاظت بھی ایسے ہی ہوگی کہ آپ کو نظر کی حفاظت کی فکر ہو، بد نظری نہ ہو جائے، آپ کو زبان کی حفاظت کی فکر ہو، ولگیرٹی نہ ہو جائے۔ شرمگاہ کی جنہوں نے حفاظت کا حق ادا کیا نا، قیامت کے دن وہ بچ جائیں گے، وہ اس خوف کے عالم سے بچ جائیں گے۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں سے جن سے محفوظ نہ رکھنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی جنسی خواہشات پوری کی مگر جائز طریقے سے، نکاح کے ذریعے سے، اور کسی اور طریقے سے خواہشات نہ کی۔ البتہ
جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. یعنی نکاح کے راستے کے علاوہ کوئی کسی بھی طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے وہ حرام ہے. یعنی کہ جو بھی نکاح کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے گا وہ اس کیٹیگری میں آئے گا اور قیامت کے دن وہ بچنے والوں میں سے نہیں ہوگا. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں. یہ قریب وہی ہیں جو ہم نے سورہ المؤمنون 18ویں سپارے میں کامیاب لوگوں کی صفات پڑھی تھی، اور قیامت کے دن بھی یہی لوگ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینے والے، اس میں اور میننگ میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، یہاں اس میننگ میں بھی آ گیا نماز کی حفاظت کرنے والے، نماز کی پابندی. یہاں بھی 2 دفعہ نماز کا ذکر آ گیا جیسے وہاں پر ہے 6 صفات میں. پھر اس کے بعد جو ہے امانت دار اور عہد کا پاس رکھنے والے، نہ جھوٹے ہوں نہ 2 نمبر ہوں، اور جو امانت انتہائی ریلائبل اور کریڈیبل قسم کے لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے وعدے کے پابند ہوتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یعنی سچے کھرے امانت دار 1 نمبر لوگ جن پہ ایک پائی کی بھی کرپشن کا الزام نہ ہو. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. لو جی 3 دفعہ نماز کا ذکر آ گیا. قیامت کے دن پہلا سوال بھی نماز کے متعلق ہے، اور قیامت کے دن اگر آپ نے اس خوفناک منظر سے بچنا ہے تو ان لوگوں کی جو صفات بتائی ہیں نا جو بچیں گے، 3 صفات اور ہیں. 3 صفات نماز والی ہیں: نماز پڑھنے والے، پابندی سے نماز پڑھنے والے، اور اس کے بعد اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. گویا نماز ہی ہے، اول نماز ہے، آخر نماز ہے. انسان کی زندگی کا سٹارٹ اذان سے ہوتا ہے، انسان کی زندگی کا اختتام نماز جنازہ پر ہوتا ہے. نماز ہی نماز ہے، دن رات نماز ہے. جس کی نماز خراب ہے نا، اس کا سب کچھ خراب ہے. آخرت میں بچنا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، زندگی آسان کرنی ہے نماز. تو اس رمضان کے بعد نماز چھوڑنے والی تو بات رہنی نہیں چاہیے. یہ دیکھ لیں قیامت کے دن جو لوگ بچیں گے ان کی 6-7 صفات ہیں، 3 صفات نماز والی ہیں. 3 دفعہ نماز کا ذکر آ گیا. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. ٹھیک ہے جی، پھر پڑھ لیں ایک دفعہ کہ کون سے لوگ ہیں جی. الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے جو اپنی نماز کی پابندی کرتے تھے، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا مقرر حق ہے، جو روز رضا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور عہد کا پاس رکھتے ہیں، اور آخر میں جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، ظالم کے گواہ نہیں بنتے، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو آگے چلتے ہیں جی. اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. جنت تو نمازیں پڑھ کے ملے گی، جنت تو بے حیائی سے بچ کے ملے گی، شغل میں تو جنت نہیں ملنے والی. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی سب کو جنت مل جائے گی؟ وہاں کوئی جناب ٹکٹ مل رہے ہیں جنت کے کہ جنت مل جائے گی، آ جاؤ جی آ جاؤ. ہرگز نہیں. ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑے رہنے دو. یعنی کہ جو حق کا منکر ہوتا ہے، آخرت کا منکر ہوتا ہے، وہ 2 کام کرتا ہے. ایک تو وہ زندگی کھیل تماشے میں، انٹرٹینمنٹ میں گزار دیتا ہے. دوسرا بیہودہ باتوں میں گزار دیتا ہے، ولگیرٹی میں، فضول باتوں میں، بیہودہ باتوں میں. وہ یہی کام کرتا ہے. بیہودہ باتیں، جس کی زندگی میں صرف بیہودگی ہو اور صرف انٹرٹینمنٹ ہو، اس کا مطلب ہے وہ بندہ آخرت کو یاد نہیں کرتا. اس کی زندگی میں آخرت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے بھی اور اس طرح کا ہے تو پھر وہ آخرت کو سوچ کے زندگی نہیں گزار رہا. لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑے رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن تک پہنچ جائے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. یعنی آج جیسے یہ اپنے بتوں کی طرف جاتے ہیں نا، اللہ کی نافرمانی کی چیزوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اسی طرح یہ قبروں سے نکل کر بھاگ کے اسی سپیڈ سے جا رہے ہوں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی.
یہ وہ دن ہے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون. لیں جی، یہ ایک صورت ہے جو ہم نے یہاں سے آیا صوفیہ سے آپ تک پہنچائی ہے. اس درس کا بقایا حصہ جو ہے ہم کہیں اور سے ریکارڈ کریں گے، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس اس تاریخی جگہ میں ریکارڈ کرنے کا اتنا ہی موقع تھا، تو آہستہ آہستہ میں نے جو ہے یہاں پر ریکارڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق دے. سورہ نوح، اب کا سورہ نوح کا آغاز ہوگا، تو سورہ نوح کا ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، آپ نے آیا صوفیہ کی سیر کر لی ہوگی. اب کلاس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. وہ ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے، وہ میں نے کہا چلیں ریکارڈ کر لیں، ایک اچھا موقع ہے، ایک تاریخی چیز ہو جائے گی، تو وہ تاریخی چیز کرنے کا موقع مل گیا الحمدللہ. تو وہاں پر میں آہستہ بول رہا تھا، زیادہ اونچا نہیں بول رہا تھا، تو اس لیے شاید آپ کو کچھ اس میں کمی محسوس ہوئی ہو. لیکن سورہ معارج کے اندر جو اس کا آغاز ہے، اور جو ہے اس کے بعد اندر جو بیوی اور بچوں کو دے کے اپنی جان چھڑانے والی بات ہے، وہ بہت سٹرونگ ہے. وہ مطلب انتہا ہے قیامت کے منظر کی، تو اس سے قیامت کا منظر بیان ہوتا ہے. تو خیر جو ہے اب اس کو آگے چلتے ہیں. سورہ نوح سے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں وہ ویڈیو اس کے اندر کو شامل کر لیا جائے، سارا اٹیچ کر لیا جائے، اور یہ ایک طرح منفرد قسم کی چیز ہو جائے. تو ہماری کلاس کو ہم نے تاریخی بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ہم کامیاب بھی ہو گئے. جی، سورہ نوح ہے. جی، سورہ نوح اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں از اول تا آخر حضرت نوح علیہ السلام ہی کا قصہ بیان کیا گیا ہے. حضرت نوح کی یہ فریاد اور دعا ہے بڑی درد بھری جو انہوں نے کی، اور اسی پہ صورت ہے. یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، مگر اس کے مضمون کی داخلی شہادت ثمر کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں کفار مکہ کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی. اچھا جی، سورہ نوح مکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا ہے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. 900 سال اور 50 سال. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50، یعنی 1000 مگر 50 سالوں کے لیے بھیجا حضرت نوح کو. یعنی 950 سال انہوں نے تبلیغ کی. 950 سال تبلیغ کر کے اب جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے دن رات تبلیغ کی ہے. 950 سال. بھائی ہم تو جب حق کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کچھ دنوں بعد رمضان میں ہی ہماری بات سننے لگ پڑتی ہے نا. 950 سال تبلیغ کی ہے. ٹھیک ہے، پہلے زندگیاں زیادہ ہوتی تھیں لوگوں کی. اب وہ دعا کر رہے ہیں اور اس دعا میں درد دیکھیں. یہ 950 سال بعد اس قوم کی مسلسل ریجیکشن اور مسلسل اگنورنس پہ یہ حضرت نوح کی جو ہے وہ دعا ہے، اور اس میں درد اور وہ جو ہے وہ ایک مسلسل جد و جہد کا جو درد ہے نا وہ عیاں ہو رہا ہے ان الفاظ کے اندر. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. 900 سال بعد صرف 80 لوگ ساتھ آئے، باقی سارے تباہ ہو گئے. نہیں مانی بات، نہیں مانی. اس نے عرض کیا میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. میں جتنا پکارتا تھا وہ اتنا متنفر ہوتے تھے، اتنا بھاگتے تھے. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تم انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیا. یعنی یہ جو ہوتا ہے نا کہ یار میں نے نہیں پڑھنی نماز، میں نے نہیں سننا درس قرآن، میں نہیں کر سکتا یہ. مطلب انہوں نے جب بھی بات سنی انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، ہم یہ سننا ہی نہیں چاہتے. اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی. یعنی میں نے بڑی کوشش کی، پھر اس کے بعد جب یہ ان کی نوبت آ گئی تو پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، کھلے عام علل اعلان دعوت دی. پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. یہ پوری سٹوری ہے صدیوں کی حضرت نوح کی، کہ میں نے جا کے بھی سمجھایا، دروازے کھڑکا کے بھی سمجھایا، علل اعلان بھی لوگوں کو جمع کر کے سمجھایا. ہر ٹول ہر طریقہ استعمال کیا. اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ جتنی مرضی بھی مؤثر اور جتنا مرضی بھی زبردست دعوت ہو، لیکن جس نے نہیں ماننی پھر اس نے نہیں ماننی. پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو.
بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ یعنی جب قوم معافی مانگتی ہے، توبہ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد سے نوازتا ہے، بارشیں برستی ہیں تو فصل اگتی ہے، فصل اگتی ہے تو امپورٹ ایکسپورٹ بڑھتی ہے اور معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ تو ساروں کو یہی مسئلہ ہے نا معیشت کا۔ اس ٹائم کرونا کی وجہ سے بھی سب کو معاشی مسائل ہی ہیں ملکوں کو۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں اللہ سے کسی عزت کی توقع نہیں ہے۔ یعنی کہ تم ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، میں اللہ تعالیٰ کو پکاروں گا تو اللہ ہمیں عزت نہیں دے گا، یعنی تم اور چیزیں تلاش کرتے ہو، اور ذرائع تلاش کرتے ہو ترقی کے، اور اللہ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی تم اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، وہ تمہاری سیاست بھی ٹھیک کرے گا، معیشت بھی ٹھیک کرے گا، ڈیم بھی بن جائیں گے، لیکن توبہ تو کرو، اس کے دین پہ کھڑے تو ہو۔ یہ تو ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ اگر آپ کتاب اللہ کے نظام کو قائم کریں گے تو زمین بھی برکتیں اگلے گی، آسمان سے بھی برکتیں برسیں گی، یعنی پیسہ برسے گا، ٹھیک ہے نا، اگر اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے برطے بنائے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح گایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح نے کہا میرا رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر زیادہ نامراد ہو، یعنی ان امیر لوگوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے، جنہیں پیسے نے، دولت نے، اولاد نے، ٹھیک ہے، انہیں اور جو ہے وہ گمراہ کر دیا۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ودا کو اور سوا کو، یہ ان کے بتوں کے نام ہے، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ اچھا، جنہیں یہ وہ معبود ہیں جنہیں بعد میں اہل عرب نے بھی پوجنا شروع کر دیا تھا، اور آغاز اسلام کے وقت عرب میں جگہ جگہ ان کے مندر بنے ہوئے تھے۔ ودّ ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور نہ چھوڑو ودا کو، سوا کو، یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اب یہ اللہ یہاں پر حضرت نوح آ کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اب جو ہے میں نے اپنا پوری ایفرٹ کر دی ہے، پوری ان پٹ کر دی ہے، اب میں جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب مزید ان میں خیر رہ گئی۔ جیسا کہ میں سورہ کے دباچے میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا کسی بے صبری کی بنا پر نہ تھی، بلکہ یہ اس وقت ان کی زبان سے نکلی تھی جب صدیوں تک تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو چکے تھے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جب ان کے اوپر مہر لگ گئی تھی، یا شدید مایوس ہو چکے تھے۔ یہ بے صبری نہیں تھی، 900 سال تبلیغ کی ہے بھائی جان، بے صبری نہیں تھی، صدیاں تبلیغ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو صدیوں تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ پوری طرح مایوس ہو چکے تھے، اور یہ بھی ان کی ایک قسم کی بد دعا ہے، تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ سارے حضرت نوح کی الفاظ ہیں۔ اپنی خطاؤں کے بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، ان میں سے اب کوئی نہ چھوڑ، کوئی بندہ نہ بچے ان میں سے۔ انہوں نے انتہا کر دی ہے گمراہی کی اور ڈھیٹ ہونے کی اور بات نہ ماننے کی۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ یعنی ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ ایک بندے کا دنیا میں رہنا ٹھیک ہی نہیں ہوتا، وہ اوروں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ان کے یہاں ہونے سے اب یہ ہوگا کہ کوئی جو یہاں پر نئے بچے پیدا ہوں گے، نئی نسل آئے گی، وہ بھی خراب ہوں گے جو انہوں نے ماحول بنا دیا، اور یہ اوروں کو بھی گمراہ کریں گے، تو ان کا اس زمین سے اٹھ جانا بہتر ہے، انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا سخت کافر ہی ہوگا۔ یعنی ایسا ماحول انہوں نے بنا دیا ہے کہ کوئی بچہ جو یہاں سے پیدا ہوگا، اتنا برائی اور بے حیائی کا انہوں نے ماحول کریٹ کر دیا، اور شرک کا اور نافرمانی کا، کہ نئے بچے سیدھے ہو کے بڑے نہیں ہو سکتے۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورہ الجن ہے جی، سورہ جن آ گئی جی۔ اس صورت کے نام اس صورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں جنوں کے قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ اسی واقعے کا ذکر اسی سورہ میں کیا گیا ہے۔
اکثر مفسرین نے اس روایت کی بنا پر یہ سمجھا ہے کہ یہ حضور کے مشہور سفر طائف کا واقعہ ہے جو ہجرت سے 3 سال پہلے 10 نبوی میں پیش آیا تھا. اچھا یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا سورہ محمد سے بھی پہلے، ہاں جی اس سے پہلے سورہ احقاف میں، وہ بھی ایک جنوں کا واقعہ تھا اور یہ بھی ایک جنوں کا واقعہ ہے. اب اس میں پڑھ دیتے ہیں کہ شاید یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں. اچھا جی، لیکن یہ قیاس متعدد وجوہ سے صحیح نہیں ہے. طائف کے اس سفر میں جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا قصہ سورہ احقاف میں نظر آ گیا، بیان کیا گیا ہے. ان آیات پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر جن قرآن مجید سن کر ایمان لائے تھے وہ پہلے سے حضرت موسیٰ اور سابق کتب آسمانی پر ایمان رکھتے تھے. اس کے برعکس اس صورت کی آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر قرآن سننے والے جن مشرکین اور منکرین آخرت اور رسالت میں سے تھے. یعنی وہ جو جن آئے تھے طائف کے سفر سے واپسی پر، ٹھیک ہے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں چلا تھا نا اس ٹائم، تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور جنہوں نے خود ہی آ کے بات سنی اور ایمان لائے اور آگے جا کے تبلیغ شروع کر دی اپنی قوم میں. تو وہ جن کہہ رہے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یعنی مسلمان اس وقت کی ہدایت کو ماننے والے جن تھے، پھر انہوں نے اس ہدایت کو سنا تو اس کو مان لیا. لیکن اب جو جن آئیں گے یہ مشرک جن تھے. اچھا جی، اس کے برعکس اس صورت کی آیات سے ظاہر اس موقع پر قرآن سننے والے جن مشرکین اور منکرین آخرت اور رسالت میں سے تھے. پھر یہ بات طریق سے ثابت ہے کہ طائف کے سفر میں حضرت زید بن حارثہ کے سوا اور کوئی حضور کے ساتھ نہ تھا. باخلاف حضور جب طائف کے وہ پتھر جب پڑے تھے اور سارا سفر ہوا تو اس ٹائم حضرت حضور کے ساتھ صرف حضرت ایک صحابی تھے، زید بن حارثہ. باخلاف اس کے اس سفر کے متعلق ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس میں چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے. مزید برآں روایت سے قابل متفق ہے کہ اس سفر میں جنہوں نے قرآن اس وقت سنا تھا جب حضور طائف سے مکہ واپس تشریف لاتے ہوئے نخلا میں ٹھہرے تھے، اور اس سفر میں ابن عباس کی روایت کے مطابق جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ مکہ سے اکاز تشریف لے جا رہے تھے. ان وجوہ سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ احقاف اور سورہ جن میں ایک ہی واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ دو الگ الگ واقعات تھے جو مختلف صورتوں میں پیش آئے تھے. جن کی حقیقت یہاں پر کچھ لکھی ہوئی وہ پڑھ لیتے ہیں. اس صورت کے مطالعہ شروع کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جنوں کی حقیقت کیا ہے، تاکہ ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو. موجودہ زمانے کے بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جن کسی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پرانے زمانے کے اوہام و خرافات میں سے ایک بے بنیاد خیال ہے. یہ رائے انہوں نے کچھ اس بنا پر قائم نہیں کی کہ کائنات کی ساری حقیقتوں کو وہ جان چکے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جن کہیں موجود نہیں ہیں. ایسے علم کا دعویٰ وہ خود بھی نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے بلا دلیل یہ فرض کر لیا ہے کہ کائنات میں بس وہی کچھ موجود ہے جو ان کو محسوس ہوتا ہے. یہ سائنسی دنیا ہے نا، جو آبزرویشن کی بات کرتی ہے، 5 سینسز کی بات کرتی ہے، ظاہر ہے جن ان سے تو نہیں محسوس ہوتا. حالانکہ انسان کے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہے. یہاں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ محسوس نہیں ہے وہ وجود نہیں ہے اور جو موجود ہے اسے لازم ہے، یعنی کتنا عجیب فلسفہ ہے کہ جو سائنس کا، کہ جو چیز محسوس نہیں ہوگی وہ موجود ہی نہیں ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے اس دنیا میں جو چیزیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی وہ موجود ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے، یعنی سائنس اس پہ بیس کر رہی ہے نا. تو ایک بہت بڑی دنیا ہے، پوری کائنات ہے، تو سائنس کہتی ہے جو چیز محسوس نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو موجود ہے اسے لازماً محسوس ہونا چاہیے. وہ دراصل خود اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے. یہ طرز فکر اختیار کر لیا جائے تو ایک جن ہی کیا انسان کی کسی ایسی حقیقت کو بھی نہیں مانا جا سکتا جو براہ راست اس کے تجربے اور مشاہدے میں نہ آتی ہو. اس کے لیے خدا تک کا وجود قابل تسلیم نہیں ہے، کجا کہ وہ کسی غیر محسوس حقیقت کو تسلیم کرے. مسلمانوں میں سے جو لوگ اس طرز فکر سے متاثر ہیں مگر قرآن کا انکار بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے جن اور ابلیس اور شیطان کے متعلق قرآن کے صاف صاف بیانات کو طرح طرح کی تعویلات کا تختہ مشق بنایا ہے. جو سائنس سے زیادہ متاثر ہے نا وہ پھر وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں نہیں جی قرآن کا تو ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ جن شیطان اس کی اور طویلیں ہیں، اس کی اور میننگز ہیں، اور میننگز بنا کے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تاکہ سائنس والے بھی خوش رہیں اور ہم بھی خوش رہیں. حالانکہ قرآن تو قرآن ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، کسی کو خوش تو نہیں کرنا نا. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی ایسی پوشیدہ مخلوق نہیں ہے جو اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہو، بلکہ کہیں تو اس سے مراد انسان ہے، انسان کی اپنی بہیمہ قوتیں ہیں جنہیں شیطان کہا گیا ہے، کہیں اس سے مراد وحشی اور جنگلی اور پہاڑی قومیں ہیں، اور کہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے. لیکن یہ ایسی باتیں ساری بے بنیاد ہیں. ٹھیک ہے جی. سورۃ الجن مکی ہے جی. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. واہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہے تھے اور آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے خبر دی. یہاں بھی سیم بات کی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس اس قصے کو بیان کرتے ہوئے سراج فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا، نہ آپ نے ان کو
دیکھا تھا۔ اصل الفاظ قرآن عجبہ ہیں، قرآن کے معنی ہے پڑھی جانے والی چیز، اور یہ لفظ غالباً جنوں نے اس معنی میں استعمال کیا ہوگا کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اس کلام سے متعارف ہوئے تھے، اور شاید اس وقت ان کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ وہ جو چیز سن رہے ہیں اس کا نام قرآن ہی ہے۔ عجب مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ حیرت انگیز چیز کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی عجبہ بہت ہی حیرت انگیز چیز۔ ہم عجیب ذرا اور معنی میں کہتے ہیں اردو میں، لیکن عجب عربی زبان میں ہوتا ہے کہ بہت ہی حیرت انگیز اور عجائب کے معنی میں، عجائب، ٹھیک ہے نا، عجوبہ، کہ جس کو سمجھ نہ آ سکے، جو مطلب ڈیفائن نہ کر سکے وہ کتنی مطلب حیران کن چیز ہے۔ تو ہم نے قرآن عجبہ سنا ہے، انہوں نے اس کی زبان کو دیکھا، بیان کو دیکھا، طرز کو دیکھا، تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ھذا قرآن عجبہ۔ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم اب ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن نہ صرف یہ کہ انسانوں کی باتیں سنتے ہیں بلکہ ان کی زبان بھی بخوبی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام جن انسانی زبانیں جانتے ہوں، ممکن ہے کہ ان میں سے جو گروہ زمین کے جس علاقے میں رہتے ہوں اسی علاقے کے لوگوں کی زبان سے واقف ہوں، لیکن قرآن کے اس بیان سے بہرحال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے اس وقت قرآن سنا تھا وہ عربی زبان اتنی اچھی جانتے تھے کہ انہوں نے اس کلام کی بے مثل بلاغت کو بھی محسوس کیا اور اس کے بلند پایہ مضامین کو بھی خوب سمجھا۔ اسے یہ مطلب بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اردو پنجابی بولتے ہیں تو ہمارے ہاں جو سرگودا فیصل آباد میں جن ہوگا اسے پنجابی عین ممکن ہے سمجھ آتی ہو، ٹھیک ہے، تو زیادہ جگت بازی نہیں کرنی۔ تو یہ جو قرآن تھا انہوں نے عربی زبان کو بخوبی سمجھا اور اس قرآن کی بلاغت اور اس کے مضامین کو بھی سمجھا، یعنی انہیں عربی آتی تھی اور انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے آواز سنی تھی تلاوت کرتے ہوئے۔ ہاں اچھا جی، جو رائے راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا، اور یہ کہ انسان نے بھی وہی گمان کیا جیسے تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ یعنی جنوں کے بھی وہی مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو کوئی بڑی چیز مان لینا، یعنی وہ ٹوٹل وہی مسائل جو انسانوں کے ہیں وہ جنوں کی مخلوقات میں بھی تھے، اور سارے قرآن نے ان کو کلیئر کیے۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسے تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، یہ جن جا کے اپنی قوم کو بتا رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، یعنی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جن آسمان کی طرف جاتے ہیں جو شیطانی جن ہوتے ہیں، جو فسادی جن ہوتے ہیں، کہ خبریں لیں وہاں سے غیب کی، جنوں کے پاس اور قسم کی طاقتیں، تو ان کو شعلہ ان کے پیچھے پڑتا ہے اور انہیں غیب کی خبر لے دیتا ہے۔ اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر جن اس تلاش میں نکلے تھے کہ آخر زمین پر ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کی خبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قدر سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہ اب ہم عالم بالا میں سنگن لینے کا موقع نہیں پاتے اور جدھر بھی جاتے ہیں مار بگائے جاتے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے اس دنیا میں اور نبوت نازل ہو رہی تھی اور آسمان سے قرآن وحی کی صورت میں نیچے آنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، قرآن تو پہلے کتاب مکنون میں موجود ہے نا، اللہ کے پاس قرآن اور ساری کتابیں موجود تھیں، ایک خاص لوح میں وہ محفوظ ہیں، انہ فی کتاب مکنون، ٹھیک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ میں پڑھا۔ تو وہاں سے وہی قرآن اب نازل ہونا تھا، زمین پر اس نے آنا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اور قرآن نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تو آسمان پر سسٹم ہی چینج ہو گیا، آسمانوں پر سیکیورٹی ٹائٹ ہوگی۔ تو وہی جن کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم آسمانوں میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے ہم جو ہے وہ شرارتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن اب بڑی ٹائٹ سیکیورٹی ہے کچھ عرصے سے۔ معاملہ کیا ہے؟ جن پریشان تھے کہ ہم اوپر جاتے ہیں، کوئی خبر لیتے ہیں، تمہارے پیچھے شعلے پڑتے ہیں، اور آسمان کی پوری سیکیورٹی کا اور غیب کا ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے وہاں پر، کیا معاملہ کیا ہوا ہے؟ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے وجہ اس کی وجہ پر۔ اچھا جی، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، یعنی وہ جن کہہ رہے ہیں کہ جو آسمانوں پہ ساری کچھ چینجنگز ہو رہی ہیں اور سیکیورٹی کا نظام ہو رہے ہیں، ہم کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، انسانوں کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہونے لگا ہے، کوئی عذاب آنے والا ہے یا کوئی انہیں راہ راست دکھانے والا ہے، یعنی یہ راہ راست آنی تھی نا، قرآن کا نزول ہونا تھا،
تو ٹھیک ہے، وہ ساری آسمانوں کی سیکورٹی جو ہے وہ ٹائٹ ہو رہی تھی. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروت ہو رہے ہیں، مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور جب بھی کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. اس سے معلوم ہوا، تفسیر پڑھ لیتے ہیں. اب یہ جنوں کی باتیں ہیں، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ عالم بالا میں اس قسم کے غیر معمولی انتظامات دو ہی حالتوں میں کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر کوئی عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا ہو اور منشاء الہی یہ ہو کہ اس کے نزول سے پہلے جن اس کی بھنک پا کر اپنے دوست انسانوں کو خبردار نہ کرتے ہیں. یہ سسٹم ہے بھائی. یہ جو ایلیمنیٹی والی باتیں کی جاتی ہیں نا، کچھ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یہ باتیں ٹھیک ہیں. یعنی انسان کے جنوں سے اور شیطانوں سے تعلقات کا ہونا، آج کل یہ کوششیں کی جا رہی ہیں نا کہ ہم کسی طریقے غیب کا علم حاصل کر لیں یا یہ کام کر لیں. اس کے اوپر میں نے ایک سیشن شیئر کیا تھا، وہ آپ نے سنا بھی ہو شاید. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم موت پر قابو پا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ابلیس جو ہے، یعنی دنیا کو جو بڑے بڑے کنٹرول کرنے والے انسان ہیں اور شیطان سے مدد مانگنے والے انسان ہیں، ان کے پاس شیطان آتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور یہ ان سے خبریں جن کو کنٹرول کرنا اور جن سے خبر لینا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. مطلب ان کے اندر بہت زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ چیزیں تو ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ دو صورتوں میں آسمان پر سیکیورٹی کا نظام مضبوط کرتا ہے. تفسیر میں لکھا ہوا ہے. ایک یہ کہ جب کوئی عذاب نازل کرنا ہو بڑے لیول پر تو جن آسمانوں کی خبریں لے لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں. تو جن کے اندر یہ صلاحیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم پھر وہاں پر سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے، تاکہ اگر کسی جن کو پتہ چل جائے کہ عذاب آنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے کسی انسان دوست کو یہ خبر بتا دے جو جنوں کی شیطانوں کی پوجا کرتا ہے، تو وہ خبر آؤٹ کر دے، کسی بہت بڑے جناب بندے کو آؤٹ کر دے، اور وہ جناب پھر دنیا. تو اس طرح غیب کی خبروں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے جنوں سے اور دنیا تک پہنچنے سے. ٹھیک ہے، انسانوں تک تو پہنچتی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ عالم بالا میں اس قسم کے غیر معمولی انتظامات دو ہی حالتوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ اللہ نے زمین میں کسی رسول کو مبعوث فرمایا ہو، اور تحفظ کے ان انتظامات سے مقصود یہ ہو کہ رسول کی طرف جو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں ان میں نہ تو شیاطین کسی قسم کی خلل اندازی کر سکیں اور نہ قبل از وقت یہ معلوم کر سکیں کہ پیغمبر کو کیا ہدایات دی جا رہی ہیں. بس جنوں کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے آسمان میں یہ چوکی پہلے دیکھے اور شہابوں کو اس بارش کا مشاہدہ کیا تو ہمیں یہ معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی کہ ان دونوں صورتوں میں کون سی صورت درپیش ہے، کہ عذاب آنے والا ہے کہ کوئی نبی آنے والے ہیں. آیا اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی قوم پر یک عذاب نازل کر دیا یا کہیں کوئی رسول مبعوث ہوا ہے؟ اسی تلاش میں ہم نکلے تھے. ہم نے وہ حیرت انگیز کلام سنا جو راہ راست کی طرف رہنا. وہ اسی تلاش میں نکلے تھے اور وہ مشرک جن تھے. تو انہیں پتہ چلا جب انہوں نے کلام سنا اور پھر ان کے اوپر اثر ہوا اور پھر وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا. اسی تلاش میں ہم نکلے تھے. ہم نے وہ حیرت انگیز کلام سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا بلکہ خلق کو راہ راست دکھانے کے لیے ایک رسول مبعوث فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کہ اچھا جی، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منفرف ہیں، یعنی مسلمان جن ہیں، کافر جن ہیں، نافرمان جن ہیں، ہر طرح کے ہیں. تو جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا، انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہو کے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اور اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے ہیں تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. کیا مطلب ہے جی؟ یہ وہی بات ہے جو سورہ نوح میں فرمائے گی کہ اللہ سے معافی مانگو تو وہ تم پر آسمان سے خوب برسائے گا. یعنی لوگ اگر راہ راست پر چلیں تو ہم انہیں خوب سیراب کریں، یعنی رزق دیں تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یہ مسجدوں میں آیت بھی لکھی ہوتی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدوں کو بھی شرک کا اڈا بنا لیا. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. یہ تو توحید کا مظہر ہے. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے اچھا جی اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو.
تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے. یعنی غیب کے سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام بنایا ہوا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. دیکھیں انسان نے بہت سارا علم حاصل کر لیا ہے, بہت آگے نکل گیا انسان. اب علم کی کچھ ایسی شکلیں ہیں جو غیب کی ہیں, جو انسان حاصل کر لے تو انسان بہت سپر پاورفل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک نظام بنایا ہوا ہے کنٹرول کا, اور شیاطین کو بھی اسی حد میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. اچھا جی, سورہ المزمل. پہلی آیت کے لفظ المزمل کو سورہ کا نام قرار دیا گیا. یہ صرف نام ہے, اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے. سورت کے 2 رکوع الگ الگ زمانوں میں نازل ہوئے ہیں. پہلا رکوع مکی ہے. اس کے مضامین اور حدیث کی روایت سے دونوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. رہا یہ سوال کہ یہ مکی زندگی کے کس دور میں نازل ہوا ہے, اس کا جواب ہمیں روایات سے تو نہیں ملتا, لیکن اس رکوع کے مضامین کی داخلی شرح زمانہ کا متعین کرنے میں بڑی مدد دیتی ہے. دوسرے رکوع کے متعلق اگرچہ بہت سے مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ بھی مکہ ہی میں نازل ہوا ہے, لیکن بعض دوسرے مفسرین نے اسے مدنی قرار دیا ہے, اور اس کے رکوع کے مضامین سے اسے خیال کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اس میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے, اور ظاہر ہے کہ مکہ میں اس کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا تھا. یعنی جہاد کی باتیں, قتال کی باتیں تو مدینہ میں آ کے شروع ہوئی تھی, مکہ میں تو مسلمانوں نے جہاد کیا ہی نہیں. تو مفسرین نے اندازہ لگایا کہ جب اس میں قتال کا ذکر ہوا ہے تو اٹ مینس کہ یہ والا رکوع جو ہے سورہ مزمل کا مدنی دور میں نازل ہوا ہوگا. بعد میں اللہ کے نبی نے قرآن کو جمع کروایا اور اس کی ترتیب بنائی, تو ساری چیزیں, تو ویسے یہ مکی صورت ہی کنسیڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اور اس کے رکوع کے مضامین سے خیال کی تائید ہوتی ہے کیونکہ قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے, اور ظاہر ہے کہ مکہ میں اس کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا تھا, اور اس میں فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا, اور یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ ایک مخصوص شرح اور نصاب کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مکی صورتوں کے کیا مضامین ہوتے ہیں اور مدنی صورتوں کے کیا مضامین ہوتے ہیں, یہ بات اب آپ کو پتہ چل جانی چاہیے کہ مکی صورتوں میں بنیادی باتیں توحید اور آخرت اور قیامت کی اور شرک کو چھوڑنے کی اور اللہ کی عبادت کی. مدنی صورتوں میں ڈیٹیل اسلامی احکامات اور قتال, جہاد, زکوٰۃ, یہ چیزیں جو ہیں, وراثت, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور منافقین کا اور یہودی جو ہے سارا ذکر وہ مدینہ میں ہی وارد ہوئے تھے منافقین سارے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم, آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو. اچھا, اس کو بہت سارے لوگ اس معاملے میں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کر رہا ہے, لیکن دیکھو تراویح کتنی دیر کی ہوتی ہے, 1 گھنٹے کی. آدھی رات کتنی دیر کی ہوتی ہے, 3-4 گھنٹے کی تو ہونی چاہیے نا. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, رات کو نماز میں کھڑا رہا کرو. اللہ کے نبی ساری رات ہی نماز میں کھڑے رہتے تھے. جیسے حضرت عائشہ نے کہا نا کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے, ان میں ورم آ جاتے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتے, تو پھر بھی آپ اتنی توبہ استغفار اور رات کو عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رات کو تھوڑا سا سو بھی لیا کریں, آدھی رات عبادت کر لیا کریں, آدھی رات سو لیا کریں. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم, آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو, یعنی کبھی کم یا زیادہ. اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ ہے آیت جو کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کو تیز نہیں پڑھنا چاہیے زیادہ, یہ حافظوں کا انکلوڈنگ میں بڑا مسئلہ ہے. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ ترتیب سے پڑھنا چاہیے. ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے, اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. اب دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ کیسے چلیں, ٹائم نہیں ملتا, ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا, زکوٰۃ, یہ تبلیغ میں نکلنے کا. کہتے ہیں نا ٹائم نہیں ہے. بھئی آپ کو کیا پتہ کاروبار کیسے چلتے ہیں, معاشی مسائل ہوتے ہیں, آپ اپنی تبلیغ لے کر آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دن میں ان کو مصروفیات نہیں ہیں؟ 23 سال کی زندگی میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے اللہ کے نبی نے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دن میں تم کو اور مصروفیات ہیں, تو تمہارے پاس اچھا ٹائم قرآن کی تلاوت کرنے کا, نوافل کا, اللہ کی عبادت کرنے کا رات کا ہی ہے, تو آدھی رات اس میں یہ کر لیا کرو. تو دن میں اللہ کے نبی انقلاب برپا کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, بدر اور احد لڑ رہے ہیں, رات کو عبادت کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا. مطلب اللہ کے نبی دیکھیں تو صحیح, ٹائم کا ہے کیا مطلب, یہ کیسی بات ہے. دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں, اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو, اور ٹائم نہیں ملتا ہمیں نماز پڑھنے کا, اور یہاں پر آدھی رات آلریڈی عبادت ہو رہی ہے, اور ہمیں فرض نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا.
دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر، یہ جو تمہیں بظاہر خوشحال اور جھٹلانے والے لوگ ہیں ان سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بوڑھا وہ ہوتا ہے جس کے ماتھے پہ جھریاں آ جائیں، رنگ بدل جائے، جلد خراب ہو جائے۔ اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ بچے جو بالکل ینگ ہیں، جن کی صاف شفاف بڑی کلیئر قسم کی جلد ہوتی ہے، ان کے چہرے سے بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگ پڑیں گے، غم، تکلیف، درد ان کے چہرے سے۔ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، مطلب ایک محاورتاً بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کی خوف کا عالم ہوگا۔ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے، یہ ایک نصیحت ہے، آپ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ اختیار کر لیں۔ اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے جو رات کو اٹھ کے جو صحابہ یہ کام کرتے ہیں، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات میں حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ یعنی ان سارے لوگوں کو چلو یہ رات کو عبادت نہ کریں خیر ہے، لیکن آپ کو تو کرنی چاہیے۔ باقی فرض نماز والی تو بات ہی نہیں ہے نا کہ اس میں کوئی چھوٹ ہو۔ دیکھیں دین کو دیکھیں، نماز کی چھٹی نہیں ہے، اتوار کو چھٹی ہے نماز سے نہیں۔ جمعے کو چھٹی منائی جاتی تھی، پہلے چھٹی ہوتی بھی کرتی تھی، اسلام میں جمعے کا دن ہی چھٹی کا دن سمجھا جاتا ہے۔ تو جمعے کو ایک اور نماز آ گئی، مطلب جمعے کی نماز ایک باقاعدہ نماز بن گئی۔ عید والا دن سمجھا جاتا ہے خوشی کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، عید والے دن چھٹی نماز ایڈ ہو گئی۔ تو نماز سے چھٹی ہے ہی نہیں، یہ لائف ٹائم ہے، یہ روٹین کا حصہ ہے، اس کو روٹین بنا لیں۔ یہ 5 ٹائم روٹین میں ہو جانی چاہیے۔ تم لوگ اوقات کا شمار ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس سے پر تمہیں مہربانی فرمائی، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہوں گے، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تمہیں اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ سورہ المدثر خوبصورت، اس کی پہلی آیات خوبصورت ہے، یہ دوسری وحی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وحی تھی قرآن کی، پہلے الفاظ، اس کے بعد سیکنڈ وحی نازل ہوئی تھی سورہ المدثر کی۔ پہلی آیت کے لفظ المدثر کے سورہ کا نام قرار دیا گیا، یہ بھی صرف نام ہے، مضامین کا عنوان ہے۔ زمانہ نزول، یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کی پہلی 7 آیات مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ ہیں۔ اچھا جی، یہ تب ہوا 1 منٹ تک، ہاں جی ٹھیک ہے۔ شان نزول بھی بہت لمبا ہوتا ہے، اس کو بھی جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں پڑھا کریں۔ سورہ المدثر مکی ہے، یا اب تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے بہت تیز چلنا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے۔ اچھا یہ ایک انداز سمجھ لیں، محبت کا انداز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی پہلی وحی کے بعد جو ہے وہ اس منظر کی تاب نہ لا کر جو ہے وہ ڈر گئے تھے، اور حضرت خدیجہ کو کہا تھا، اس حضرت خدیجہ حیات تھیں، کہ مجھے اڑاؤ، میرے اوپر کوئی چادر دو۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ اب تو لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب تو قرآن سن لیا ہے، اب تو قرآن کی ایک آیت سن لی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ بس یہ تھا قرآن اس ٹائم تک۔ یہ 5 آیات سن لی ہے نا، بس اب یہی سن کے کافی ہے۔ اب اٹھو، نکلو میدان میں، میدان عمل میں نکلو اب۔
اب ریسٹ نہیں کرنا. لیکن اس کی تفسیر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو لیٹے ہوئے تھے تو وہ اس سینس میں لیٹے ہوئے تھے کہ بندہ جب بہت زیادہ کوئی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے اور لیٹ کے کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے, نیکسٹ کیا کیا جائے, تو یہ اس سینس میں بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی سوچنا چھوڑ دیں, اٹھیں اور میدان عمل میں نکلیں. اب کام کرنے کا وقت ہے, اب سوچنے کا ٹائم ختم ہو گیا. کچھ لوگ صرف پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں نا ہم میں سے. یا ایھا المدثر, اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے, اٹھو, قم فانذر, اور لوگوں کو خبردار کرو. اس قرآن سے متعلق بتاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو اور بتاؤ کہ دنیا میں کیوں آئے ہو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. یہ ہر مسلمان کو حکم ہے اور اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے قرآن سنتے ہی کہ اب جناب اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب تکبیر کی صدائیں بلند ہوں گی مکہ میں کہ کوئی اور خدا نہیں ہے, کوئی اور نظام نہیں ہے, کوئی اور حکم نہیں ہے. اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے, اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. دیکھیں, رب کی بڑائی کا اعلان کا کام کرنا ہے نا, تو پاکیزگی بڑی اہم چیز ہے. کپڑے پاک تبھی ہوں گے جب انسان پاکیزہ ہوگا اور گندگی سے دور رہو. اس کو اس طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے کپڑے پاک ہیں, اس کے کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ صاف آدمی ہے, اس کا کریکٹر گندا نہیں ہے. وہ اسی معنی میں نہیں ہوتا کہ کپڑوں پہ کیچڑ لگا ہوا ہے. اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. دیکھیں, رب کی بڑائی کرنی ہے تو بے حیائی, برائی, ٹھیک ہے, سے دور رہنا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنی ہے. اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے, کچھ حاصل کرنے کے لیے, کچھ مفاد کے لیے, کچھ طلب کے لیے احسان نہ کرو, بلکہ خالص للہ فی اللہ. اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, صبر کیوں کرو؟ اپنے رب کے لیے کرو نا. دوست اس کو کہتا نہیں ہے یار تو میرے لیے یہ کر سکتا ہے نا, میرے لیے کرتے. محبوب کو یہ کہتا ہے نا, یہ بھی بڑے عجیب الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے, دعوت جب سٹارٹ کی ہے, جس طرح کا رسپانس آنا ہے اور ساری چیزیں, اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے صبر کرو, میرے لیے صبر کرو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اپنے رب کے لیے صبر کرو. تمہارا رب ہوں, تمہارا محبوب ہوں, تمہارا خالق ہوں, میرے لیے صبر نہیں کرو گے؟ صبر کرو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اور یہ ہر مسلمان کو پیغام ہے قرآن کا کہ اپنے رب کے لیے برداشت کریں, اپنے رب کے لیے صبر کریں, اپنے رب کے لیے ہمت کریں. وَلِرَبِّكَ, اپنے رب کے لیے, ٹھیک ہے نا. اپنے محبوب کے لیے انسان کچھ بھی کرتا ہے نا. تو یہ ہے جی وحی جس میں 6 سے 7 احکامات ہیں. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے, اور یہ تمام مسلمانوں کو بھی ہے. اٹھو اور خبردار کرو, اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو, اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو, اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے, اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. یہ تفصیل پڑھتے ہیں جی. احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے, تھوڑی سی پڑھ کے آگے چلتے ہیں جی. اس کی ہر کسی کی تفصیل لمبی لکھی ہے. ان کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس پر بھی احسان کرو بے غرضانہ کرو, تمہاری عطا اور بخشش اور سخاوت اور اس میں سلوک محض اللہ کے لیے ہو, اس میں کوئی شائبہ اس خواہش کا نہ ہو کہ احسان کے بدلے میں تمہیں کسی قسم کی دنیاوی فوائد حاصل ہو. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا جو کام تم کر رہے ہو اگرچہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ تمہاری بدولت خلق خدا کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے, مگر اس کا کوئی احسان لوگوں پر نہ جتاؤ اور اس کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے حاصل نہ کرو. تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ تم ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہو, مگر اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو کبھی بھی بڑا عمل نہ سمجھو, اور کبھی یہ خیال تمہارے دل میں نہ آئے کہ نبوت کا یہ فریضہ انجام دے کر اس کام میں جان لٹا کر تم نے رب پر کوئی احسان کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ ہے جی دوسری وحی. آگے چلتے ہیں جی. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. اچھا, جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا, کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, بہت سا مال اس کو دیا, اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے. یہ جی کس کی بات ہو رہی ہے؟ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. مطلب اس کا مطلب ہے نبی کفار کے اس کانفرنس میں جس شخص ولید بن مغیرہ نے تمہیں بدنام کرنے کے لیے مشورہ دیا ہے کہ تمام عرب سے آنے والے حاجیوں میں تمہیں جادوگر مشہور کیا جائے, اس کا معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو. بھئی وہی ولید بن مغیرہ کی دوبارہ سٹوری آ رہی ہے. اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, یعنی اس کے پاس مال تھا. اللہ ذکر بھی کر رہا ہے نا, میں نے کہا نا کہ آفر کیا گیا تھا کہ آپ ولید بن مغیرہ کو رکھ لیں. جسے بہت سا مال دیا, حاضر رہنے والے بیٹے دیے, اور اس کے لیے ریاست گرا ہموار کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں, ہرگز نہیں, وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے. اچھا, جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا, کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. اچھا ٹھیک ہے. ہرگز نہیں, وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے, میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی, تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں, خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی.
پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا ولید بن مغیرہ مسلمان ہونے لگا تھا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی سچائی پر یقین ہو گیا تھا۔ اب معاملہ کیا تھا کہ پلاننگ یہ چل رہی تھی کہ حج کے موقع پر لوگوں نے آنا تھا، اور مکہ کے لوگوں کو ڈر تھا کہ اللہ کے نبی ہر بندے کو جا کے دعوت دے رہے ہیں، تو حج کا موقع آ رہا ہے تو یہ تو انٹرنیشنل دعوت ہو جائے گی، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، مختلف ممالک سے، مختلف اطراف سے لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے تو جا کے حاجیوں کو بھی دین کی دعوت دینی تھی، تو اس دعوت کو پھیلنے نہ دیا جائے۔ سرداران قریش بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر سوچا کہ یہ نا مشہور کر دیتے ہیں، پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، جب یہ نئے لوگ حاجی آئیں گے ان کو بتائیں گے کہ یہ ایک جادوگر ہے، اس نے باپ اور بیٹے میں جدائیاں ڈال دی ہیں، اور اس نے جو اس کے پاس کیا ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اس نے بتوں کو تمہارے یہ کہا ہے وہ کہا ہے، اس نے لوگوں کو بتوں سے الگ کر دیا ہے، لوگوں کو بے دین کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کا جادو بڑا سخت ہے، اس کی بات نہ سننا۔ کسی نے کہا کہ اسے کہیں نجومی ہیں، کاہن ہیں، تو ولید بن مغیرہ کو تو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ حق ہے، تو وہ سوچتا تھا کہ کیا کہیں، پلان ہوا کہ نہیں جائے، ان کو کاہن کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ نے ایک بات کا کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام لے کے آئے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ کاہن نہیں ہے، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جادوگر مشہور کر دیتے ہیں، سب سے قریب جو بات لگتی ہے نا کہ جو ہم کر سکتے ہیں، غلط اس کو بھی کہا تو جادوگری مشہور، تو اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا کہ کیا سازش کریں اور اس دعوت کو پھیلنے سے روکیں۔ پھر پشانی سکیڑی یعنی سوچ میں پڑا، پھر منہ موڑا، پھر سوچ رہا، پھر کیا کریں، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخرکار بولا یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ سرداران قریش جب مذاق اڑاتے تھے نا تو ایک نے کہا کہ بھائی دوزخ میں صرف 19 لوگ ہیں، یعنی چھوٹا سا ایونٹ کرنا ہو تو 20 25 30 لوگوں کی ٹیم چاہیے ہوتی ہے، تو اتنی بڑی دوزخ ہے جس میں پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں نے جانا ہے، تو اس میں صرف 19 لوگ ہیں اس کی مینجمنٹ کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ 18 کو تو میں قابو کر لوں گا، پہلوان تھا نا، 18 کو میں قابو کر لوں گا، ایک کو تم لوگ نہیں قابو کر سکتے۔ مذاق اڑایا کہ اگر 19 لوگ اس کی مینجمنٹ کر رہے ہیں تو 18 کو تو میں نیچے گرا دوں گا، مذاق اڑاتے تھے نا، تو ایک لوگ تم سارے سردار مل گئے، ایک کو قابو کر لینا، اس نے مذاق اڑایا کہ 19 لوگوں کو میں قابو کر لوں گا اگر 19 لوگ جہنم کی مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا، یعنی مذاق کا عنصر ڈھونڈنا اندر سے اور مذاق اڑانا اور ٹھٹے میں ان ساری باتوں کو اڑا دینا، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، اور یہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے، سن لیں، مجرموں سے وہ پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی، ما سلککم فی سقر۔ دائیں بازو والے جب جنت میں جائیں گے تو وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، قرآن بیان کر رہا ہے سورہ المدثر میں، ما سلککم فی سقر، او تمہیں کون سی چیز آگ میں لے آئی، کیوں آگ میں آگے، کیوں اتنا برا انجام ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، کفر اور شرک تو جہنم میں لے کے جائیں گی، بے نمازی بھی جہنم میں جائے گا۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين۔ اور تمہیں کون سی چیز آگ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے،
اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہم گپیں مارنے والوں کے ساتھ گپیں مارتے تھے۔ ہم نے گپیں مار مار کے، گپیں ہانک ہانک کے، باتیں کر کر کے زندگی ضائع کر دی۔ اور اس کا تفسیر میں کیا ہے کہ جو حق کے خلاف باتیں کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ ہم بھی باتیں بناتے تھے، گپیں بناتے تھے، فلسفے بناتے تھے، آرٹیکلز لکھتے تھے، اور جناب یہی ہمارا مشغلہ تھا۔ اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اسی یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، یہاں تک کہ ہم نے جہنم دیکھ لی، جس کو ہم جھٹلاتے رہے اس کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، آپ جس کا جی چاہے سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، یعنی اللہ ہی چاہے گا تو یہ ہدایت پائیں گے۔ ان کے کرتوت ایسے نہیں ہے کہ یہ سبق حاصل کرے۔ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے، وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے، یعنی اللہ اس کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور جو اسے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈرنے والوں کو معاف کر دے۔ وَأَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، سورہ القیامہ، بلکہ اس کے سورہ کا عنوان ہے کیونکہ اس میں قیامت پر بحث کی گئی ہے۔ جی سورہ قیامہ سن لیں جی، یہ بھی ایک جو ہے مزے کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کلام کی ابتدا جو ہے وہ نہیں سے کرنا خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے سے کوئی بات چل رہی ہے، جس کی تردید میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور آگے کا مضمون آپ ہی ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ بات قیامت اور آخرت کی زندگی بارے میں تھی، جس کا اہل مکہ انکار کر رہے تھے اور مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یعنی ان کا جواب دیا ایک نہیں کہہ کے کہ تم جو مذاق اڑا رہے ہو کہ قیامت نہیں آنی، اس کو ڈینائی کیے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں، مطلب قسم کسی ایسی چیز کی کھاتا ہے نا جو بہت بڑی ریئلٹی ہوتی ہے۔ میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں، قیامت کے دن کی، قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ قرآن مجید میں نفس انسانی کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے، پڑھ لیتے ہیں جی۔ ایک وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، اس کو نفس امارہ کہا گیا ہے۔ دوسرا وہ نفس جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے، یعنی جو آپ کو ملامت کرتا ہے کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو۔ اور ایک وہ نفس ہے جو حکم دیتا ہے گناہ کرو گناہ کرو گناہ کرو، اور اسی کو ہم آج کل کی اصطلاح میں ضمیر کہتے ہیں۔ تیسرا وہ نفس ہے جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ چھوڑ دینے میں اطمینان محسوس کرتا ہے، اس کا نام نفس مطمئنہ ہے، یعنی انسان کی وہ کیفیت کہ وہ گناہ سے نفرت کرنے لگے، صحیح راہ پر چل کے مطمئن اور پرسکون ہو جائے، تو اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان کی ایک کیفیت میں ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہے گا نا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، مرتے وقت یہ کہا جائے گا کہ اپنے رب کے پاس آ جاؤ۔ نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی نفس کا ہمیں ملامت کرنا کسی غلط کام کرنے سے پہلے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ غلط کام کا امپیکٹ ہے اور غلط کام کا حساب ہو سکتا ہے، نہیں تو ہمارے اندر ایسا نفس ہوتا ہی نہ جو ہمیں غلط کام کرنے سے روکتا۔ یہ ہر انسان میں ہے، یہ کافر میں بھی ہے۔ یعنی کیا ہے مطلب، غلط اور صحیح کی ڈیفینیشنز کو اگر ہم ایک دفعہ چھوڑ دیں، جب ہم کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہمارا یہ نفس ہمیں روکتا کیوں ہے؟ ایک چپ فٹ ہوئی بھی ہے نا ہمارے اندر، اس لیے فٹ ہوئی ہوئی ہے کہ اللہ ہم نے ایک جگہ جانا ہے جہاں پر ہمیں ریکارڈ دینا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ تو قیامت پر آپ کے اندر موجود جو ہے لوامہ، ملامت کرنے والا نفس جو ہے غلط عمل سے پہلے، اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت آئے گی، کہ آپ کو ایک چیز اندر سے ڈراتی ہے کہ یہ کام نہ کرو، کوئی تم سے اس بارے میں پوچھ لے گا۔ یہی ہے قیامت کی دلیل جو ہمارے اندر ہے۔ ہاں، غلط کام کرنے کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ کیا انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ یہ جو انگوٹھے کا نشان ہے، یہ آیت آج سمجھ آئی ہے نا کہ انگوٹھے کا نشان کیا بلا ہے، ہر انسان کا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ اس ٹائم جب تھم نیل کا ہوتا نہیں تھا اور یہ والا یہ چیز نہیں ہوتی تھی انگوٹھے لگانے والی پرانے دور میں، انہیں کیا پتہ لگا ہوگا؟ اب پتہ لگا ہے کہ ایک انگوٹھا اور دوسرے انگوٹھے کا فرق ہوتا ہے، لگتے سیم ہیں، قرآن میں یہ آیت آئی بھی ہے کہ ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حساب سے بنائی ہوئی ہے ہر انسان کی۔ یہ قرآن بڑی کمال چیز ہے۔
مگر انسان چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. پرابلم کیا ہے انسان کا؟ بل یرید الانسان لیفجر ماما، یہ توبہ کیوں نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس کے پلانز ہوتے ہیں کہ میں نے آگے بھی گناہ کرنے. جیسے ہی رمضان گزرے گا اس کے پلان ہے بھائی جان، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ والا کام کرنا ہے، وہ والا کام پھر سے شروع کرنا ہے جو چھوڑا ہوا ہے. انسان ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ یہی سوچ اس کو ٹھیک نہیں ہونے دیتی کہ اس نے پلان کیے ہوتے ہیں آگے مستقبل میں گناہ کرنے. دعا کرتے ہوئے بھی اس کا گناہ چھوڑنے کا پلان نہیں ہوتا، معافی مانگتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں پلان نہیں ہوتا چھوڑنے کا. بل یرید الانسان، وہ چاہتا ہے کہ وہ فیوچر میں گناہ کرتا رہے، اس لیے توبہ نہیں کرتا. فیوچر میں وہ انجوائمنٹ کرتا رہے، سوچی ہوئی ہے یہ والا کام بھی کرنا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بھی کرنا ہے، گندی چیزیں بھی دیکھنی ہیں، بے حیائیاں بھی کرنی ہیں، پارٹیاں بھی کرنی ہیں. اس نے سوچ پلانس کیے ہوتے ہیں، پیسہ آئے گا تو پھر یہ کروں گا، یہ آئے گا تو پھر یہ کروں گا. انسان فیوچر میں گناہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اس لیے توبہ نہیں کرتا. مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، پھر جب دیتے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. انسان ہر کوئی اپنے آپ کو جانتا ہے. میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کیا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. اس نے کیا معذرتیں پیش کرنی ہے، ہر انسان کو پتہ ہے وہ کون ہے، اس نے کیا کیا کام کیے ہیں. اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی نا تو وہ اس پریشانی میں اس کو بار بار دہراتے تھے کہ مجھے یہ قرآن بھول نہ جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ سنیں غور سے، بعد میں ہم آپ کو یاد کرا دیں گے. اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیزوں یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو. دنیا کی چیزیں ہمیں جلدی ملتی ہیں نا، جلدی رزلٹ آتا ہے تو ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں. لانگ ٹرم آخرت کا پلان ہم نہیں کرتے جس کا ہمیں فوری رزلٹ نہیں نظر آتا. یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اداس ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی. کلا اذا بلغت التراقی، یہ روح نکلنے کا منظر ہے، موت کا منظر ہے. وقیل من راق، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا. جھاڑ پھونک کرنے والے سے کیا مراد ہے جی؟ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آخری وقت میں جب مریض کے تیماردار ہر در سے مایوس ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ ارے کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کی تلاش کرو جو اس کی جان بچا لے. اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اس وقت فرشتے کہیں گے کہ اس کی روح کو کیسے لے کر جانا ہے، ملائکہ عذاب کی طرف یا ملائکہ رحمت کی طرف. بلفاظ دیگر اسی وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مرنے والا کس حیثیت میں عالم آخرت کی طرف جائے گا، رحمت کی طرف جائے گا کہ عذاب کی طرف جائے گا. جب موت یعنی جب روح نکل رہی ہوتی ہے، انسان مر رہا ہوتا ہے تو فیصلہ ہونے لگ پڑا ہوتا ہے کہ اب فرشتے فیصلہ کرنے لگ پڑتے ہیں، ہاں جی سے کدھر لے کے جانا ہے، جہنم کی طرف، جنت کی طرف. رحمت کے فرشتے سے لے کے جائیں گے کہ عذاب کے فرشتے اس کو اب روح کو لے کے جائیں گے. اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے. مرتے وقت آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے میں مرنے لگا ہوں، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. مرتے وقت انسان کی پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹانگیں جڑ جاتی ہیں. والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، یہ تو رب کی طرف جانے کا ٹائم آ گیا، یہ تو مرنے کا ٹائم آ گیا. اچھا جی، تو اور آدمی سمجھ لے گا یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے. یعنی کہتا ہے نا انسان کیسے اس سے تو ہی یہ حرکت کر سکتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی حرکتیں، رب سے منہ موڑنا، نماز نہ پڑھنا، اکڑنا، یہ تجھے ہی سزاوار ہیں، تو ہی ایسی حرکتیں کر سکتا ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ یحسب الانسان ان یترک سدی، نہیں. کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی. کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ مکی صورتوں کا مضمون. سورہ الدہر بہت خوبصورت صورت ہے
جلدی جلدی آگے چلتے ہیں، درس لمبا ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ 10 منٹ میں پوری کوشش ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، 10 سے 15 منٹ میں۔ میں نے کہا تھا کہ اب آپ کو 1 دن اور رہ گیا، یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، قرآن مکمل کرنا ہے نا اب، تو ہم 8 دن کی بجائے 4 دن میں کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو ہوگا۔ اس صورت کا نام دہر ہے اور انسان بھی، دونوں نام، دہر بھی نام ہے، الانسان بھی نام ہے، پہلی نبی کی پہلی آیت سے دونوں الفاظ نام ماخوذ ہیں۔ اکثر مفسرین اس کو مکی قرار دیتے ہیں لیکن یہ مدنی بھی قرار دی جاتی ہے، مدنی ہے، سورہ دہر مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ انسان سے پہلے بھی زمانے گزرے ہیں جب انسان تھا ہی نہیں، وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، پھر ہم نے اس کو دنیا میں لے کے آئے ہیں، اس کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ نبتلی، ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ اس کی آزمائش کریں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے لیے کہ ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے، یعنی چشمے کو جس طرف موڑنا چاہے موڑ لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو وہاں پر شراب سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے؟ جو دنیا میں نظریں پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدی کو چھڑاؤ، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ لوگوں کو کھانے کھلانے کا تو ذکر اتنی دفعہ ہے قرآن میں، ہر حکم جب آپ کا قسم ٹوٹی ہے لوگوں کو کھانا کھلائیں، روزہ ٹوٹا ہے لوگوں کو کھانا کھلائیں، کفارہ ادا کرنا ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کا تو بڑا ہے، مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور مسکین کون ہوتا ہے؟ جو بتاتا نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، مجھے ضرورت ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی مدد کرو۔ اللہ کی محبت میں یہ لوگ مسکین، فیم کے لیے نہیں، لائم لائٹ میں آنے کے لیے نہیں، تصویر کے لیے نہیں، مشہور ہونے کے لیے نہیں، خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، خالص للہ فی اللہ۔ یتیم اور مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ آپ کسی کے ساتھ فیور کریں نا، آپ کسی کو رستہ بتائیں یا لفٹ دے دیں یا آپ کسی کے ساتھ وہ فیور کر دیں اچھا خاصا، وہ اگر آپ کو تھینک یو نہ کہ تو آپ کو غصہ آتا ہے، کیسا بندہ یار بندہ تھینک یو ہی کہہ دیتا ہے، یار اتنی تو بندے میں نے اس کے ساتھ فیور کیے، اس بندے نے مجھے تھینک یو تک نہیں کہا۔ یہ بھی ویسے تھینک یو کہنے سے انسان کی کافی تسلی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی نیکی لوگوں کے ساتھ اتنی پیور ہوتی ہے کہ وہ تھینک یو کہیں نہ کہیں انہیں فرق ہی نہیں پڑتا، انہوں نے کی ہی اللہ کے لیے ہے، اور اس کا ریوارڈ ٹوٹل وہ ایک شکریہ کے لفظ سے اس کے اتنے بڑے ریوارڈ کو لیمیٹڈ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن کسی کے ساتھ نیکی کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے۔ ایک شکریہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے کہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن اگر نہ کہے تو آپ یہ سوچیں میں نے کس کے لیے کی ہے، میں نے شکریہ کے لیے نیکی کی ہے کہ اللہ کے لیے کی ہے، تو ریوارڈ بھی اسی سے رکھیں۔ بہرحال شکریہ اور سوری یہ الفاظ یوز کرتے رہنا چاہیے کہ معاف کرنے کے اور شکریہ ادا کرنے کے آداب کا حصہ ہیں، ضروری ہیں۔ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے شر سے، ہولناکی سے، خوفناکی سے بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةٌ فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن کے شر سے یہ لوگ بچ جائیں گے اور انہیں تازگی، اور یعنی اس دن بھی یہ تازہ و تر تازہ اور چہرے ان کے خوش ہوں گے، یعنی اس قیامت کی ہولناکی ان پہ اثر نہیں کرے گی۔ اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھیر، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، نہ دھوپ ستائے گی نہ سردی ستائے گی، یعنی ایک بیلنسڈ اور بہار کا موسم ہوگا،
چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھریں گے۔ یعنی پراپر ایک لائن پہ آگے گلاس کو بھرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو بڑے زبردست طریقے سے بھرا ہوگا۔ ان کے وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی امیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ دار ہے جہاں پہلی دفعہ وہ آیت آئی ہے کہ ان لوگوں کو وہ لڑکے شراب نہیں پلائیں گے، ان لوگوں کو کوئی نوکر شراب نہیں پلائے گا، یہ لوگ خود شراب نہیں پئیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو شراب پلائے گا۔ آپ ریوارڈ دیکھیں بھائی جان، جنہوں نے اللہ کی محبت میں لوگوں کی کوئی ریوارڈ، بالکل خالص پیور، نہ کوئی فیم، نہ کوئی مطلب یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے اندر ہوتے ہیں بھوت نا، انہیں بالکل انتہائی پیور نیکی کا آپ ریوارڈ دیکھیں۔ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدی کو کھانا کھلانا، اللہ سے ڈرنا، ٹھیک ہے، اور یہ ساری ان کے پیچھے صفات بیان ہوئی ہیں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب خود ان کو شراب پلائے گا۔ الفاظ ہیں شرابًا طَهُورًا، پاک شراب۔ بہت آپ دیکھیں تو صحیح کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ تفسیر پڑھتے ہیں جی اس کی۔ ہاں جی پہلے دو شرابوں کا ذکر گزر چکا ہے، ایک وہ جس میں آب چشمہ کافور کی مزج ہوگی، دوسری وہ جس میں آب چشمہ زنجبیل کی مزج ہوگی۔ ان دونوں شرابوں کے بعد پھر ایک شراب کا ذکر کرنا اور یہ فرمانا کہ ان کا رب انہیں پلائے گا، یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ کوئی اور بہترین نوعیت کی شراب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل خاص کے طور پر انہیں پلائی جائے گی۔ یعنی دو شرابوں کا ذکر کیا اور یہ وہ شراب ہے جو اللہ کی طرف سے خاص شراب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہرائے گی۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ آپ کی سعی، آپ کی ایفرٹ، آپ کی قربانی کی جزا ہے، اس کا ریوارڈ ہے جو آپ نے خالص نیکی میرے لیے، خالص میرے لیے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ نے جو کام کیے، آج ہم ان کی قدر کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو شراب پلا رہا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانی۔ ان میں سے کسی کی بات نہیں مانی جو اللہ کہہ رہا ہے ویسے کرنا ہے۔ بس ایک منٹ رہ گیا، اس کو ختم کریں گے، کافی لمبا ہو گیا۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی جو بھاری دن ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یعنی ایک طرف اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہدایت بہرحال میں نے ہی دینی ہے، لیکن میں نے وہ بار بار بات کی ہے کہ انسان کی کیفیت، انسان کی اسٹرگل، انسان کی کمٹمنٹ، انسان کا جذبہ ہی اسے ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ تمہارے چاہنے سے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رب کی طرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ تبھی چاہتا ہے جب انسان کے اندر کوئی جذبہ دیکھتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ ایک آپ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کہتا ہے یار میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، یار بس پڑھنا ہے، اب پڑھائی شروع کرتا نہیں، اب میں نے نا کتابیں اتنا مطالعہ کرنا ہے نا، میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن پڑھتا نہیں ہے، پریکٹیکلی نہیں پڑھتا، اسکیجول نہیں بناتا، سویا ہی رہتا ہے یا کچھ موبائل ہی یوز کرتا رہتا ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ اگر یہ پڑھنا چاہتا ہوتا نا تو یہ پڑھ لیتا۔ تو اسی طرح ہی کوئی بے کہ یار نیک ہونا ہے، نیک ہونا ہے، بس نا، بس میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں نمازی ہو جاؤں، تو ہو نا پھر نمازی۔ یہ وہی بات ہے کہ یہ والا چاہنا، وہ چاہت جو آپ اس کو یقین میں نہ پریکٹیکلی پرفارم نہ کر سکیں، وہ بس آپ کی باتیں ہی ہیں اور بھڑکیں ہی ہیں۔ تو اس کو اس معنی سمجھ لیں۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تب ہی چاہے گا جب آپ شدید قسم کی موٹیویشن اور کمٹمنٹ دکھائیں گے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ ناانصافی کرتا ہے کہ جو رحمت میں داخل ہونے کا ڈیزرو نہیں کرتا اس کو رحمت میں داخل نہ کرے؟ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار، عذاب اسی کے لیے جو ظالم ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات سے آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم انشاءاللہ قرآن کی تکمیل کریں گے، آخری دن ہے
کل کا تو بس سب دعا کریں کہ کل ہم انشاءاللہ قرآن کو خیر و عافیت مکمل کر سکیں. بہت شکریہ صبر کرنے کا, لمبا ہو گیا لیکن ہم نے 29واں سپارہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا, بس 2 صفحے رہ گئے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.